اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم مسلح موعود کے پیش نظر جامعہ احمدیہ میں ایک پروگرام مجلسی مذاکرہ کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں پیشگوئی مسلح موعود کے پس منظر اور حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دو معزز مہمانان کرام علماء سلسلہ موجود ہیں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان اور محترم مولانا مظہر احمد وسیم صاحب استاذ جامعہ احمدیہ قادیان۔ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب کو گزارش کروں گا۔ 1885 عیسوی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے مذاہب عالم کے تمام مقتدر رہنماؤں اور لیڈروں کو یہ نشان نمائی کی ایک دعوت دی اور فرمایا کہ جو بھی طالب حق قادیان میں آ کر ایک سال رہے گا وہ اسلام کے چمکتے ہوئے زندہ اور تابندہ نشانات مشاہدہ کرے گا۔ یہ دعوت کس قسم کی تھی؟ اس دعوت کے پس منظر پر روشنی ڈالنے کے لیے میں محترم پرنسپل صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کی غرض یہ بیان فرمائی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور کم و بیش یہی غرض انجیل میں بھی بیان ہوئی۔ انجیل یوحنا میں ہے کہ یہ ہم نے یعنی یسوع مسیح علیہ السلام کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ خدائے واحد برحق کو پہچانے اور یسوع مسیح کو پہچانے جس کو اس نے بھیجا ہے۔ یعنی خدائے واحد برحق کو پہچاننا یہ عیسائیت کی بھی غرض تھی، یہودیت کی بھی غرض تھی اور اسلام کی بھی غرض ہے۔ اور اس سے پہلے جتنے مذاہب تھے وہ ایک اللہ کی عبادت اور اس کو واحد لا شریک تسلیم کروانے اور سمجھانے کے لیے آئے، اور اس کی عبادت کے فوائد انہوں نے دنیا کو سمجھائے۔ مگر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ انسان اس غرض کو بھولتا رہا، اور جب ہم اس زمانے میں آئے جو کہ فیض آوس سے نکل کے اس کے بعد کا زمانہ تھا، اور جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے کا تھا، انسان کی حالت یہی ہو چکی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکا تھا۔ انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو چکی ہوئی تھی، اور خود مسلمان کہلانے والوں نے بھی بعض ایسے عقائد بنا لیے تھے جو کہ اسلام کی حقیقی تعلیم سے بہت بعید تھے۔ مثال کے طور پہ مسلمانوں کے ایک پڑھے لکھے طبقے نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، وہ کوئی اب کلام نہیں کرتا، الہام اور وحی کا دروازہ کلیتاً بند ہے۔ یہ ساری باتیں تھیں جو مسلمان اپنا عقیدہ بنائے بیٹھے تھے۔ ایسی حالت میں ایک مجدد کا آنا ضروری تھا، کیونکہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی ہوئی تھی ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ ان اللہ یبعث، کہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا۔ انسان خود نہیں مجدد بن جائے گا، بلکہ یہ بعثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اور اس امت کے لیے ہوگی اور اس غرض کے لیے ہوگی تجدید دین۔ وہ مجدد آ کے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرے گا اور ان غلط فہمیوں کو دور کر کے اسلام کا حقیقی چہرہ ایک دفعہ پھر انسانوں کے سامنے پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی 13 فروری 1835 کو قادیان میں پیدا ہوئے، اور پہلے 1882 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور بنایا اور آپ نے اعلان فرمایا، اور اس کا ذکر آپ نے کچھ اس طرح فرمایا کہ میں نے مسجد اقصیٰ میں کشفاً دیکھا کہ میں ایک باغ لگا رہا ہوں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی بنایا ہے،
اور اس سے آپ کو اور جو الہامات ہوئے، آپ کو یہ تفہیم ہوئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معمور بنایا ہے۔ 1885 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ مجدد بھی ہیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد آیا کرے گا، کیونکہ یہ 14ویں صدی کی ابتدا سی، یعنی 1303-4 کا زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجدد ہونے کے بارے میں الہاماً فرمایا اور آپ نے اس کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا نشان نمائی کا، اور آپ نے 20,000 اشتہار اردو اور انگریزی میں شائع فرمائے، اور اس زمانے کے تقریباً تمام ہی مشہور لیڈروں کو، مذہبی لیڈروں کو، رہنماؤں کو، راجاؤں کو، نوابوں کو آپ نے وہ اشتہار بھجوایا، اور اس کے اندر آپ نے یہ لکھا کہ میرا یہ اعلان ہے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اس مذہب کے ماننے والوں کی اللہ تعالیٰ دعائیں بکثرت قبول کرتا ہے، اور آج بھی وہ اپنی وحی سے نوازتا ہے اور تازہ بتازہ نشان دکھاتا ہے۔ یہ امتیازی خصوصیت صرف اسلام کو حاصل ہے، اور اگر کوئی اس زمانے میں نشان دیکھنا چاہے جو اسلام کی صداقت اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ظاہر کرتا ہو، تو وہ میرے پاس قادیان میں آ کے رہے، اور میں 1 سال کے عرصے میں اس کو کوئی نہ کوئی نشان ضرور دکھاؤں گا۔ اور یہاں میں ضمناً ذکر کر دوں کہ اس اشتہار کے پہنچنے کا ذکر حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ جموں میں تھے تو ایک مسلمان جو تھا ان سے بار بار یہی کہتا تھا کہ اب وحی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آپ کو خاتم النبیین کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ یہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا اب بہت متمدن اور تعلیم یافتہ ہو گئی ہے، اور اب وہ آگے وحی اور الہام کے سلسلے کو نہیں مانے گی۔ اس لیے انہوں نے انتہائی ہوشیاری سے یہ اعلان کر دیا کہ اب وحی اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ یہی مناظرہ کر رہا تھا کہ وہاں کے پرائم منسٹر نے مجھے یہ اشتہار دیا، اور میں اشتہار پڑھ کے اس کے پاس گیا کہ دیکھو اس زمانے میں بھی ایک انسان ایسا ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ اسلام جس خدا کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، وہ خدا آج بھی تازہ بتازہ نشان دکھا سکتا ہے، اور یہ اشتہار ہے جو آج میرے تک پہنچا ہے۔ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان تشریف لائے، تو یہ نشان نمائی کی دعوت تھی، یہ وہ ابتدا تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے اس سلسلے میں ہوئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگست 1885 عیسوی میں قادیان کے 10 مقامی ہندوؤں کی طرف سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ درخواست پیش کی گئی کہ ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی نشان دکھایا جائے، اس لیے آپ ہمیں بھی کوئی نشان دکھائیں۔ یہ درخواست کس قسم کی تھی اور آیا اس میں بعض شرائط تھیں یا نہیں تھی، اس بارے میں روشنی ڈالنے کے لیے میں محترم مظہر احمد صاحب وسیم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس درخواست کے پس منظر کے بارے میں بتائیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ 1885 میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے عالمی سطح پر اسلام کی صداقت اور سچائی کے لیے نشان نمائی کی دعوت دی، تو یہ خبر سن کر قادیان کے 10 معزز ہندو، جن میں ساہوکار وغیرہ بھی شامل تھے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باادب یہ درخواست کی کہ ہم آپ کے ہمسایہ اور پڑوسی ہیں، اور ہمیں بھی نشان دکھایا جائے، ہمیں بھی نشان دکھایا جائے، اور اسلام قبول کرنے کی جو شرط ہے وہ ہم سے موقوف رکھی جائے، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی صداقت پر جو ہم نشان دیکھیں گے اس کو اخبارات میں شائع کریں گے، اور حتی المقدور اپنی قوم میں اس کی تشہیر کرنے کی کوشش کریں گے۔
لالا شرمپت رائے نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کو ایک معاہدہ کی شکل میں شائع بھی کر دیا، اور ستمبر 1885 سے ستمبر 1886 تک اس کی میعاد طے قرار پائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 22 جنوری 1886 عیسوی میں کو ایک نہایت ہی مبارک اور یادگار سفر ہوشیارپور کا اختیار فرمایا۔ اس سفر کی کیا تفصیلات ہیں، کون کون اس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہوئے اور کیا کیا عظیم الشان واقعات اس سفر میں پیش آئے، یہ اس سفر کی رویداد اور تفاصیل بیان کرنے کے لیے میں محترم پرنسپل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بارے میں ہمیں بتائیں۔ عرض یہ ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان نمائی کی دعوت دی تھی، اس کے بعد 3 شخصیتیں اور سامنے آئی تھیں۔ ان میں ایک منشی اندرمن مراد آبادی تھے، ایک پادری سافٹ تھے اور ایک لیکھ رام پیشاوری تھے۔ انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے نشان دکھانے کے بارے میں اپنے ارادے کا اظہار کیا، لیکن بعد کے واقعات اور حالات اور خط و خطابت نے یہ ثابت کیا کہ یہ نشان دیکھنے میں سنجیدہ نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اپنی قوم کو یہ باور کروا سکیں کہ ہم بھی نشان دیکھنے کے لیے آئے تھے، مگر حضرت مرزا صاحب بھی ہمیں نشان دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اگر صدق دلی ہوتی، اگر حقیقت میں نشان دیکھنے کا ارادہ ہوتا تو یہ وہ سیدھا سادہ طریق اختیار کرتے جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا، مگر بعد کے حالات نے بتایا کہ ان کا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ بہرحال قادیان کے جو ہندو ساہوکار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور اسی طرح جو احادیث میں پیش گوئی تھی کہ مسیح علیہ السلام جب اپنی آمد ثانی کے طور پہ آئیں گے فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، کہ وہ شادی کریں گے اور ان کے لیے اولاد ہوگی۔ اب اس کے اندر جب نبی پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش گوئی فرما رہے تھے کہ وہ شادی کریں گے، اس سے مراد خاص شادی، اور اولاد سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشر اولاد ملنے کا ایک وعدہ تھا، ایک پیش گوئی تھی جو کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اور اسی طرح اس سے پہلے تالمود میں بھی ایک پیش گوئی تھی کہ جب مسیح علیہ السلام اپنی آمد ثانی کے طور پہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دے گا اور ایک پوتا دے گا جو ان کی روحانی بادشاہت کا وارث ہوگا۔ اسی طرح اور بہت سے بزرگان امت کی پیشگوئیاں تھیں، لیکن طوالت کی خوف سے ان سب کو میں چھوڑتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چلہ کشی کا فیصلہ فرمایا، اور اس کے لیے آپ نے سوجان پور جو کہ گرداسپور ضلع کے پاس ہے اور پٹھان کوٹ جاتے ہوئے رستے میں یہ جگہ آتی ہے، آپ نے وہاں جا کر چلہ کشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بعض اشارات اس طرح کے ملے کہ نہیں، آپ کی مراد، آپ کا مقصد وہ ہوشیارپور میں پورا ہوگا، اور اس طرح آپ نے ہوشیارپور جانے کا فیصلہ فرمایا، اور آپ قادیان سے 22 جنوری 1886 میں روانہ ہوئے، اور آپ اپنے گھر سے یعنی قادیان جہاں آپ تشریف فرما قیام پذیر تھے، وہاں سے آپ بہلی میں سوار ہوئے۔ بہلی یہ ایک بیل کھینچتا ہے اس گاڑی کو، اس میں بیٹھ کے آپ دریائے بیاس تک گئے، اور وہاں سے بھیٹ پتن، اس کو پتن کہا جاتا ہے جہاں دریا کا پانی کم ہوتا ہے، وہاں سے کشتی پار کرواتی تھی آگے دوسری طرف، یعنی دوسری طرف جو جگہ ہے وہاں تھوڑے ہی فاصلے پر ٹانڈا ہے، تو وہ ٹانڈے کا پتن اس کو کہا جاتا تھا، تو کشتی کے ذریعہ سے یہ سفر کیا جاتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سفر میں جن کو رہنے کا شرف و سعادت حاصل ہوئی وہ منشی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتح خان صاحب تھے۔ افسوس فتح خان صاحب پھر جماعت کے ساتھ نہیں رہ سکے، یہ مخالفین کے بہکاوے میں آ گئے
اور یہ جماعت سے الگ ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار تھے، اور حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، جب کشتی دریا پر تھی اور پانی کے اوپر سے گزر رہی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میاں عبداللہ، کامل کی صحبت اس دریا کے سفر کی طرح ہے، جس میں پار ہونے کی امید بھی ہے اور غرق ہونے کی بھی امید ہے۔ یعنی جب ایک انسان پاک کی صحبت میں آتا ہے تو اس کی تعلیمات پر عمل کر کے وہ اپنی زندگی کو کامیاب بھی بنا سکتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ بھی سکتا ہے، مگر اپنے دل میں شکوک و شبہات کو جگہ دے کے اور مخالفین اور شیطان کے چنگل میں پھنس کے وہ اپنی زندگی کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ دونوں ہی امکان سامنے ہوتے ہیں۔ حضرت منشی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میں اس بات کو سمجھ نہ سکا کہ حضور کس غرض کے لیے مجھ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جس وقت فتح خان جماعت سے الگ ہوا تو تب مجھے سمجھ آئی کہ حضور ہمیں کیا سمجھانا چاہتے تھے، اور مخاطب تو شاید حضور مجھے فرما رہے تھے، لیکن شاید سمجھا فتح خان کو رہے تھے کہ آپ ان باتوں سے بچ کے رہیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، ایمان رکھیں اور دشمن کے بہکاوے میں نہ آئیں، مگر افسوس وہ ایسا نہ کر سکے۔ بہرحال حضور نے یہ دریا پار کیا، اور وہاں سے ہی رسول پور ایک جگہ ہے جو ٹانڈے کے پاس ہی ہے، آج بھی وہ گاؤں موجود ہے۔ یہ فتح خان صاحب وہاں کے ہی رہنے والے تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دعوت دی تھی کہ رات حضور میرے گھر میں قیام فرمائیں۔ حضور وہاں تشریف لے گئے اور رات آپ نے رسول پور میں گزاری، اور اگلے دن پھر آپ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہوشیار پور کے لیے روانہ ہوئے، اور ہوشیار پور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے مہر علی صاحب جو کہ ہوشیار پور کے رئیس تھے، ان کو یہ لکھا تھا کہ میں اس طرح 40 دن کم از کم ہوشیار پور میں چلہ کشی کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے کسی ایسے مکان کا انتظام فرما دیں جو شہر کے باہر ہو اور 2 منزلہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک مکان جس کا نام طویلہ تھا اور شہر کے باہر تھا اور مغرب کی طرف تھا، وہ آپ نے خالی کروا دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے، اور آپ نے اوپر کے حصے میں 40 روز اس کمرے میں گزارے جو آج بھی موجود ہے، اگرچہ کہ اس کی تعمیر نو ہے، لیکن اس کی جو تعمیر نو بعد میں ہوئی وہ انہی بنیادوں پر ہوئی جبکہ یہ پہلے اصل میں جہاں یہ کمرہ تھا اور جن بنیادوں پر یہ تھا۔ بہرحال یہ تینوں اصحاب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھی تھے، یہ نیچے کے حصے میں رہتے تھے، وہ ڈیوڑی آج بھی موجود ہے، وہاں یہ تینوں رہا کرتے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی تھیں۔ منشی عبداللہ سنوری صاحب کا کام یہ تھا کہ آپ کھانا تیار کرتے تھے، اور شیخ حامد علی صاحب کا کام یہ تھا کہ آپ مہمانوں کا استقبال کرتے تھے، اور جو اوپر کے کام ہوتے تھے وہ سب کرتے تھے، اور فتح خان صاحب باہر سے سودا وغیرہ لا کے دیا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ہدایت بھی فرمائی تھی کہ میں نمازیں اوپر ہی ادا کیا کروں گا اور آپ لوگ نیچے ادا کر لیا کریں، اور جمعے کے بارے میں حضور کا ارشاد مبارک یہ تھا کہ کوئی پرانی مسجد شہر کے میں ڈھونڈ لیں جہاں پر کہ ہم نماز ادا کر لیا کریں گے، تو جمعے کو حضور تشریف لاتے اور اپنے اصحاب کے ساتھ اس مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں آپ خطبہ ارشاد فرماتے، نماز کی امامت فرماتے، اور پھر آ کے آپ اپنے چلہ والے کمرے میں تشریف لے جاتے۔ حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب فرماتے ہیں کہ میں کھانا لے کے اوپر جاتا تھا، اور کھانے کے بارے میں حضور کا ارشاد مبارک یہ تھا کہ کھانا یہاں رکھ کے آپ چلے جایا کریں اور برتن کسی دوسرے وقت لے جایا کریں، اور اگر میں کھانا کھا لوں تو اچھا، اگر نہ کھاؤں تو مجھ سے سوال نہیں کرنا کہ کھانا کیوں نہیں کھایا، اور اسی طرح آپ کھانا رکھ کے
چپکے سے چلے جایا کریں، اور جب میں کوئی بات پوچھوں تب اتنی آپ بات کیا کریں، اپنی طرف سے بات کی ابتدا نہ کریں۔ آج بھی وہ کمرہ موجود ہے اور وہاں دعا کرنے والے جاتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں۔ بہرحال ایک دفعہ حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس گیا کھانا لے کے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس دوران اتنی باتیں کی ہیں کہ اگر وہ لکھنے لگوں تو کئی صفحات اس کے لیے چاہیے کہ کتنے پیار کے کلام اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دوران اور ان دنوں میں، چلہ کشی کے دنوں میں، کتنی ہی باتیں اللہ تعالیٰ نے اور کتنے ہی الہامات سے مجھے نوازا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بورے کا من فیہا و من حولہا، کہ برکت دیا گیا وہ جو اس میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ حضور نے فرمایا بورے کا من فیہا سے مراد میں ہوں، اور من حولہا سے مراد تم لوگ ہو جو میرے ارد گرد ہو۔ بہرحال 40 دن حضور نے وہ چلہ کشی کی۔ اس کے بعد آپ نے پیشگوئی مسلم موعود کا اعلان فرمایا، اور یہ اشتہار آپ نے امرتسر کے ایک اخبار ریاض ہند کو بھجوایا، جو کہ پھر 1 مارچ 1886 کے شمارے میں وہ اشتہار شائع ہوا، جس میں وہ عظیم الشان پیشگوئی ہے جو پیشگوئی مسلم موعود کہلاتی ہے۔ اور اس چلہ کشی کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کچھ دن اور وہاں رہے۔ اس دوران آپ کا ایک مناظرہ ہوا مرلی دھر صاحب سے، جو کہ سرما چشم آریہ کے نام سے شائع شدہ ہے، اور بڑا ہی مشہور اور معروف اور مدلل مناظرہ ہے، جو کہ آپ نے اسلام کی صداقت کے طور پہ ان صاحب سے فرمایا، اور قادیان کی طرف آپ کی طرف روانگی ہوئی۔ رستے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور پیش ہوا۔ حضرت منشی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم واپس آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک قبرستان ہے چھوٹا سا، اور وہاں سایہ دار درخت ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہاں اندر تشریف لے گئے، اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ فتح خان اور شیخ احمد علی صاحب وہاں ہی سامان کے پاس رہے، بہلی کے پاس، اور اس کے بعد حضور نے وہاں سرہانے کی طرف دعا کی اس قبر کے، اور جب دعا مکمل ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ میں دعا کر رہا تھا تو یہ صاحب قبر میرے سامنے آ کے 2 زانو ہو گیا، اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اور اگر تم نہ ہوتے تو میں اس کے ساتھ بات بھی کر لیتا۔ بہرحال یہ ایک کشفی نظارہ تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہاں کوئی ہے، اس سے اس صاحب قبر کے بارے میں پوچھا جائے۔ چنانچہ وہاں ایک مجاور مل گیا، اس نے یہ بتایا کہ یہ کوئی پرانے بزرگ ہیں جن کی یہ قبر ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے موٹے موٹے ہونٹ تھے اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ جو حلیہ حضرت مسیح علیہ نے بیان فرمایا تھا، اس مجاور نے بھی اسی حلیے کا اعادہ کیا، جس سے کہ یہ پتہ چلا کہ جو حضرت مسیح علیہ کو دکھایا گیا تھا وہ بین ہی صاحب قبر تھا، اور وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے 2 زانو ہو کے آیا تھا۔ اس کے بعد حضور نے اگلا سفر مکمل کیا اور قادیان تشریف لے آئے۔ جزاک اللہ۔ ہوشیارپور کے سفر کے مختلف واقعات محترم پرنسپل صاحب نے سنائے۔ انہی واقعات میں سے ایک عظیم الشان واقعہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرزند موعود کے بارے میں ایک عظیم الشان پیشگوئی عطا فرمائی۔ اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو مسیح موعود، جو فرزند موعود جس کا وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا گیا، وہ کن صفات کا حامل ہوگا اور کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دے گا۔ اس پیشگوئی میں جو اہم نکات بیان ہوئے ہیں، ان کے بارے میں روشنی ڈالنے کے لیے میں محترم مظہر احمد وسیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہوشیارپور کے سفر کے حالات میں سنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 40 دن تک ہوشیارپور میں چلہ کشی کی، اور درد و دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت سی دعائیں کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان خوشخبریوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا
اور کثرت سے تیری نسل ملکوں میں پھیلے گی، اور تیرے نام کو ہمیشہ عزت کے ساتھ یاد رکھوں گا، اور اسی طرح تیرے محبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا، اور بادشاہ اور امیر لوگ تیرے اس روحانی سلسلے میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسر موعود یعنی مسلم موعود کے تعلق سے یہ خوشخبری دی کہ جو دعائیں تو نے اس سفر میں کی ہیں، میں نے ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور تیری تضرعات کو سنا، اور تیرے اس سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے بابرکت کر دیا ہے، سو تجھے رحمت اور قربت کا نشان دیا جاتا ہے، اور ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، اور وہ بہت سی خوبیوں کا مالک ہوگا، وہ صاحب شکوہ، عظمت و دولت ہوگا، اور اپنے مسیحی نفس سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، دل کا حلیم ہوگا، زمین کے کناروں تک شہرت پانے والا ہوگا، قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو یہ عظیم الشان خوشخبری عطا فرمائی کہ 9 سال کے اندر اللہ تعالیٰ تجھے ایک ہونہار بیٹے سے نوازے گا جو تیرے اس مشن کو آگے بڑھانے والا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس عظیم الشان پیشگوئی کی جب تشہیر کی اشتہارات کے ذریعے، تو مخالفین کی طرف سے ایک رد عمل ظاہر ہوا، اور خصوصاً مخالفین اسلام کی طرف سے ایک رد عمل ظاہر ہوا۔ یہ رد عمل کس قسم کا تھا اور کس کس طرف سے ظاہر ہوا، اس بارے میں روشنی ڈالنے کے لیے میں محترم پرنسپل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں۔ عرض یہ ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی منظر عام پر آئی تو بعض مخالفین اسلام نے اپنے عجیب و غریب ایک رد عمل کا اظہار فرمایا۔ ان میں سے سر فہرست ایک اشتہار تھا جو 18 مارچ 1886 کو شائع ہوا، جو ایک معاند اسلام اور احمدیت نے شائع کیا۔ ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، آریہ مذہب سے ان کا تعلق تھا، آریہ سماج سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے اس اشتہار میں یہ لکھا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بعض خبریں دی ہیں اسی پیشگوئی کے متعلق۔ یہ ان کی طرف سے بھی اعلان تھا، اور ان کا یہ اعلان آج بھی ان کی کتاب میں موجود ہے، اور وہ کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا تھا حضرت مسیح انسان کی پیشگوئی کی طرح، آپ کی ذریت بہت جلد منقطع ہو جائے گی، غائب درجہ 3 سال تک شہرت رہے گی۔ ایک یہ بات لکھی گئی تھی۔ نیز کہا اگر کوئی لڑکا پیدا بھی ہوا تو وہ آپ کی پیشگوئی میں بیان شدہ صفات سے برعکس رحمت کا نشان نہیں، زحمت کا نشان ہوگا۔ پھر یہ بھی لکھا وہ مصلح موعود نہیں، مفسد موعود ہوگا، العیاذ باللہ۔ پھر یہ بھی لکھا خدا کہتا ہے چند روز تک قادیان میں نہایت ذلت و خواری کے ساتھ کچھ تذکرہ رہے گا، پھر وہ معدوم ہو جائے گا۔ یہ انہی کی تحریر ہے، اس اعلان کے ساتھ، اس دعویٰ اور ادعا کے ساتھ کہ ان کو بھی خدا نے ہی خبر دی ہے۔ سامعین اور ناظرین کرام، جو بھی ہماری یہ آواز سن رہے ہیں، سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے 1885 میں نشان دکھانے کا وعدہ فرمایا تھا، اعلان فرمایا تھا۔ اس اعلان کے مطابق قادیان کے ہندو صاحبان تشریف لائے تھے، ان کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ نشان دکھایا، وہ مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، 76 سال تک وہ نشان
आसमान और ज़मीन पर चमकता रहा और अपनी हर बात, हर हरकत, हर तहरीर और तकरीर से ये साबित करता रहा कि ये वही निशान है, ये वही आयतुल्लाह है जिसकी पेश खबरी और पेशगोई सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। 56 साल मसनद खिलाफत पर मुतमक्कन रहा, जमात अहमदिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मेराज और तरक्कियों की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। और खुदा की कसम खाकर 20 फरवरी 1944 को हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने उसी होशियारपुर कनक मंडी में ये ऐलान किया कि मैं ही वो मुस्लिम मऊद हूँ जिसकी ख़बर अल्लाह ताला ने मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को 20 फरवरी 1886 को इस सामने वाले मकान में दी थी। अब इस ये पेशगोई तो पूरी हुई, मगर मेरी अर्ज़ ये है तमाम सामीन और नाज़रीन से कि ये जो एक मुखालिफ अहमदियत ने भी पेशगोई फरमाई थी और ये कहा था कि 3 साल तक शोहरत रहेगी और ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, आज 124 साल गुज़रने के बाद भी ये सिलसिला तरक्की पजीर है, तरक्की करता चला जा रहा है। खुदा को जान देनी है, आप ही बताएं कि कौन सच्चा निकला और कौन गलत निकला, किसकी पेशगोई सच हुई और किसकी पेशगोई गलत हुई। इस पेशगोई का मकसद ही ये था कि इस्लाम की हक्कानियत को साबित किया जाए। ये साबित हुआ कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो पेशगोई फरमाई थी वो इस्लाम की हक्कानियत के तौर पे थी। यहाँ मैं नाज़रीन आपको 1-2 बातें बयान करके अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी बाज़ निशानात दिए थे जिसका ज़िक्र सूरतुल आराफ में मौजूद है। तूफ़ान, टिड्डी, जुएँ, मेंढक, खून, इनको अल्लाह ताला ने आयात कहा, निशानात कहा। अगर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह के निशानात दे दिए जाते तो इनका कोई फ़ायदा ना होता, मगर अल्लाह ताला ने असर हाज़र के इंसान पे बड़ा एहसान किया कि एक फ़र्ज़ंद जलील की पेशगोई की जो कि 76 साल तक अपने वजूद के ज़रिया और बाद में अपने कारनामों के ज़रिया से ये साबित करता रहा कि यही आयतुल्लाह, यही वो निशान है जो खुदा की तरफ से अता हुआ। अगर ये निशान नहीं, ये इस्लाम का तफव्वुक़ और फजीलत साबित नहीं करता तो और बताएं किस तरीक़ से फजीलत साबित हो सकती है इतना बड़ा निशान देखने के बाद। और ये ऐसी बात नहीं कि ये नया निशान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत दी गई, उसको निशान कहा गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम को याह्या अलैहिस्सलाम की बशारत दी गई, वो भी एक निशान था। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत दी, वो भी एक निशान था। बेटा बहुत बड़ा निशान होता है और यही निशान पहले इनका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। तो मेरे नाज़रीन किराम, बड़े अदब से आज हम ये गुजारिश करते हैं। एक कहने वाले ने तो ये कहा कि कादियान से ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। आज कादियान में ये सिलसिला मौजूद भी है और हर रोज़ तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आप ही ये बताइए कि इस्लाम के खुदा ने जो ख़बर दी थी वो पूरी हुई या जिसके खुदा ने ख़बर दी थी वो पूरी हुई। फ़ैसला आपके हाथ में है, जवाब हर एक ने अल्लाह ताला के हुज़ूर देना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस मुस्लिह मऊद की पेशगोई अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई, उस मुस्लिह मऊद के बारे में क़दीम नविश्तों में भी पेशगोइयाँ पाई जाती थीं। मैं इस सिलसिले में मोहतरम मज़हर अहमद वसीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो पेशगोइयाँ किस किस्म की हैं, और नेज़ ये भी इसके साथ ये भी दरख्वास्त करूँगा कि ये भी इस अमर पर भी रोशनी डालें कि हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफतुल मसीह सानी ही इन तमाम पेशगोइयों के मिस्दाक़ थे। इस अमर पर भी कुछ हद तक मुख्तसरन रोशनी डालें। अल्लाह ताला की कदीम से ये सुन्नत है कि आने वाले वाक़यात की पहले से पेशखबरी या पेशगोई के रंग में इत्तला दे दिया करता है। तालमूद की किताब में
ایک پیشگوئی درج ہے کہ جب مسیح موعود آئے گا تو اس کی روحانی بادشاہت اس کے بیٹے اور پوتے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح سرور دو عالم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں آنے والے موعود کے تعلق سے یہ فرمایا کہ یتزوج و یولد لہ، کہ وہ شادی کرے گا اور اس سے اولاد ہوگی۔ بات یہ ہے کہ شادی کرنا، اولاد ہونا، یہ تو ایک معمول کا کام ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ سے جب اللہ تعالیٰ کوئی پیشگوئی کراتا ہے تو اس میں کوئی خاص بات ہوا کرتی ہے۔ تو دراصل یہاں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود جب آئے گا وہ خاص شادی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے ایک خاص اولاد عطا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے مامورین اور مرسلین کو اولاد کی خوشخبری دیتا ہے تو وہ صالح اور نیک اولاد ہی کی خوشخبری دیا کرتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پہلے سے نوشتوں میں یہ خبر پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح موعود کو ایک بیٹا عطا کرے گا۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مسلم موعود ہے، تو اس ضمن میں بعض حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کو جو اشتہار دیا تھا اسی میں یہ بات درج ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سراج منیر تصنیف فرمائی۔ سراج منیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 1897 کی تصنیف ہے۔ اس وقت پسر موعود کی 9 سالہ میعاد کی آخری حد 1895 کو ختم ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ اس میں آپ نے 5ویں پیشگوئی کے تحت فرمایا، میں نے اپنے لڑکے محمود کی پیدائش کی نسبت کی تھی، وہ پیدا ہوگا اور اس کا نام محمود رکھا جائے گا۔ اور اس پیشگوئی کی اشاعت کے لیے سبز ورق کے اشتہار شائع کیے گئے تھے جو اب تک موجود ہے اور ہزاروں آدمیوں میں تقسیم ہوئے۔ چنانچہ وہ لڑکا پیشگوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور اب 9 سال میں ہے۔ پھر حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، جنوری 1889 میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود احمد رکھا گیا اور اب تک بفضل ہی تعالی زندہ موجود ہے اور 17ویں سال میں ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 374۔ 7 اور 8 جنوری کی رات اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حقیقت آشکار فرمائی کہ آپ ہی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1944 میں قادیان، ہوشیارپور، لاہور اور دہلی میں مختلف جلسے اس موضوع پر کیے، اور سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1944 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر پیشگوئی مسلم موعود کے موضوع پر ایک مدلل تقریر فرمائی، جس کے آخر پر حضور نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر مسلم موعود ہونے کا اعلان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کا مورد بنایا ہے جو ایک آنے والے موعود کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائیں۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ میں نے افطرا سے کام لیا ہے یا اس بارے میں جھوٹ اور کذب بیانی کا ارتکاب کیا ہے، وہ آئے اور اس معاملہ میں میرے ساتھ مباہلہ کر لے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی موقت بعذاب قسم کھا کر اعلان کر دے کہ اسے خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جھوٹ سے کام لے رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے آسمانی نشانات سے فیصلہ فرما دے گا کہ کون کاذب ہے اور کون صادق۔ بحوالہ سوانح فضل عمر جلد 3 صفحہ 375۔ الغرض، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بچپن کے زمانے میں اور جب آپ کی عمر 17 سال کی ہوئی، اسی بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہی مسلم موعود ہیں۔ اور پھر 1944 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حقیقت آشکار فرمائی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو
جس بسر موعود کی بشارت دی گئی ہے وہ آپ ہی ہیں، چنانچہ اس کا آپ نے اعلان بھی فرمایا، اور اس کے علاوہ کوئی اور اس میدان میں آیا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ گزشتہ نوشتوں میں جو پیشگوئی پائی جاتی ہے کہ مسیح موعود جب آئے گا وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد ہوگی، تو اس موعود اولاد کے مستحق آپ ہی ہیں اور آپ ہی مسلح موعود ہیں۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی عظیم الشان کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ یہ کارہائے نمایاں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلح موعود ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ چونکہ اس وقت اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ ان کارہائے نمایاں کے بارے میں اگلے پروگرام میں ذکر ہوگا، اور میں اس پروگرام کے اختتام میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مظہر احمد وسیم صاحب دونوں علماء کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دونوں علماء نے مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشگوئی کے بارے میں نہایت قیمتی معلومات بہم پہنچائیں۔ اب اس پروگرام کے اختتام پر ایک نظم پیش ہوگی اور اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا، جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس مہ سے اندھیرا، کروں گا دور اس مہ سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا۔ بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخذ العادی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ میری ہر بات کو تو نے جلا دی، میری ہر بات کو تو نے جلا دی، میری ہر روک بھی تو نے اٹھا دی، میری ہر پیش گوئی خود بنا دی، میری ہر پیش گوئی خود بنا دی، ترا نسلاً بعیداً بھی دکھا دی، جو دی ہے مجھ کو وہ کس کو عطا دی، جو دی ہے مجھ کو وہ کس کو عطا دی، فسبحان الذی اخذ العادی، فسبحان
أخذ الأعادي بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں، ہوا مجھ پر وہ ظاہر میرا ہادی، ہوا مجھ پر وہ ظاہر میرا ہادی، فسبحان الذی اخذ الأعادی، فسبحان الذی اخذ الأعادی، کروں کیوں کر ادا میں شکر باری، کروں کیوں کر ادا میں شکر باری، فدا ہو اس کی راہ میں عمر ساری، میرے سر پر ہے منت اس کی بھاری، میرے سر پر ہے منت اس کی بھاری، چلے اس ہاتھ سے کشتی ہماری، میری بگڑی ہوئی اس نے بنا دی، میری بگڑی ہوئی اس نے بنا دی، فسبحان الذی اخذ الأعادی، 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 فسبحان الذی اخذ الأعادی،